شمالی وزیرستان سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 14 خارج ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والے خارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دوسرے بھارتی اسپانسر شدہ خارجی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت اور وزیر داخلہ نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکیورٹی آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخارج کے 14 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ صدر جنرل اسمبلی کی پاکستانی موقف کی تائید۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر فلمون یانگ سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے جنرل اسمبلی کے صدر کو پہلگام واقعے کے بعد خطے کی بگڑتی ہوئی سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جنوب ایشیا میں پائیدار امن اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ جموں کشمیر کی منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ سابق وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ سنتاس معاہدے کی بحالی اور پاکستان و بھارت کے درمیان جامع مکالمے کا آغاز کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کی مسلسل شمولیت کو سراہا۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، اپنے خلاف ریفرنس کی تفصیلات مانگ لی۔ عمر ایوب نے خط میں اسپیکر قومی اسمبلی سے اپنے خلاف دائر ریفرنس اور اسپیکر کے فیصلے کی تفصیلات مانگ لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ریفرنس کی قانون و آئینی بنیاد، مصدقہ نقل اور کارروائی کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ نااہلی کے ریفرنس پر آئینی نکات آرٹیکل 62-63 کے تحت ریفرنس کی قانونی توجہ فراہم کریں۔ PTI رہنما نے اسپیکر سے ریفرنس کی مکمل مصدقہ کاپی اور شواہد مہیا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نوٹسز اور وضاحت کا موقع فراہم کرنے کی تفصیل فراہم کی جائے۔ انہوں نے تیسرے فریق کی درخواستوں کی بنیاد پر ریفرنس پر وضاحت بھی مانگی ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 63(2) کے تحت اسپیکر کی صوابدیدی نظیریں بھی دی جائیں۔ خط میں عمر ایوب نے ریفرنس پر اسپیکر کی ذہنی تسلی ثابت نہ ہونے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ قانونی عمل، شفافیت اور منصفانہ کارروائی کے لیے تفصیلات بھی بھیج دیں۔ عمر ایوب نے پارلیمانی وقار اور جمہوری اعتماد کی بنیاد پر ریکارڈ فوری فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج 1446 ہجری کا آغاز آج سے ہو گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج میں نام قائم دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ آج کا دن عبادات، دعا اور استغفار میں گزاریں گے۔ اس سال مجموعی طور پر 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی شرکت متوقع ہے، جن میں لاکھوں مقامی اور غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ مناسک حج کے پہلے روز حجاج کرام منا میں قیام کریں گے، جبکہ کل 9 ذی الحج کو وہ رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ میدان عرفات میں امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیں گے اور نماز ظہر و عصر کی امامت کریں گے۔ مقامات مقدسہ منا، مزدلفہ اور عرفات میں حجاج کرام کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ ہاسپٹل، ڈسپنسری اور عارضی کلینکس قائم کیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے 8 ایئر ایمبولینسز بھی فراہم کی گئی ہیں، جبکہ پاکستان حج مشن نے پاکستانی عازمین کے لیے مخصوص مکاتب میں طبی سہولیات مہیا کی ہیں۔ آکسفورڈ کالج آف میڈیکل سائنسز منڈی بہاؤدین کی تقسیمی نماد کی سالانہ شاندار تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں طلباء و طالبات اور علاقہ بھر سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ممتاز علمی شخصیات نے شرکت کی۔ طلباء کی جانب سے مزاحیہ، اخلاقی، صوفیانہ خاکے، روایتی رقص اور اہلیان فلسطین و کشمیر پر یہود و ہندو کے مظالم کی عکس بندی بھی کی گئی۔ تقریب کے شرکت سے خطاب کرنے کے دوران کالج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہ نواز سندھیلا نے کہا ہے کہ ڈاکٹر آف فارمیسی اور ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی میں ضلع بھر میں پہلی اور دوسری تیسری پوزیشن حاصل کرنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ منڈی بہاؤدین کے طلباء زرخیز اذہان رکھتے ہیں اور ادارہ بہترین اساتذہ کی شبانہ روز کاوشوں سے طلباء کو معیاری پیشہ ورانہ تعلیم مہیا کر رہا ہے۔